الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، ہم میں سے ہر ایک بندے کے گھر مہمان آتے ہیں۔ جس درجے کا بندہ ہوتا ہے اسی درجے کے اس کے گھر مہمان پہنچتے ہیں۔ جس درجے کا میزبان ہوتا ہے اکثر و بیشتر مہمان بھی اسی درجے کے آیا کرتے ہیں۔ اگر کوئی مزدور ہے اور مزدوری کرتا ہے تو اس کے گھر آنے والے مہمان بھی مزدور ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ کسی عہدے والا ہوتا ہے تو اس کے گھر آنے والے لوگ بھی عہدے والے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ پیسوں والا ہوتا ہے تو اس کے گھر آنے والے مہمان بھی پیسوں والے ہوتے ہیں۔ الغرض جس درجے کا بندہ ہوتا ہے اسی درجے کے اس کے گھر مہمان پہنچا کرتے ہیں۔ اور ہر میزبان اپنے محبوب مہمان کا انتظار کرتا ہے۔ اگر کوئی مزدور ہے اور اس کو اپنے کسی مزدور بھائی سے محبت ہے، وہ اس کے گھر مہمان بننے والا ہے، تو یہ مزدور اس کے آنے کا انتظار کرتا ہے۔ جو بھی بندہ ہے ہر میزبان اپنے محبوب مہمان کا انتظار کرتا ہے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کے آنے سے پہلے اس کا انتظار کرتا ہے۔ باپ ہے، گھر پر بیٹا پہنچنے والا ہے تو باپ بیٹے کا انتظار کرتا ہے۔ اگر بیٹا ہے اور سفر سے واپسی پر باپ پہنچنے والا ہے تو بیٹا باپ کا انتظار کرتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر میزبان اپنے مہمان کا انتظار کرتا ہے، اور جس درجے کا مہمان ہوتا ہے میزبان ہوتا ہے اسی درجے کا مہمان ہوتا ہے۔ اگر میزبان غریب ہے تو اکثر مہمان بھی اس کے گھر غریب آتے ہیں۔ اگر کوئی میزبان عالم ہے تو اس کے گھر آنے والے بھی علماء ہوتے ہیں۔ جو درجہ میزبان کا ہوتا ہے میرے دوستو وہی درجہ مہمان کا بھی ہوا کرتا ہے، اور ہر میزبان اپنے مہمان کا انتظار بھی کرتا ہے۔ میرے دوستو ایک مہمان ایسا بھی ہے، اللہ رب العزت نے میرے اور تمہارے درمیان ایک مہمان ایسا بھی بھیجا کہ جس مہمان کا انتظار خود نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے، اور صرف انتظار ہی نہیں، تذکرہ ہی نہیں، بلکہ 2 مہینے پہلے اس کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اے میرے رب وہ مہمان مجھے عطا کر دے، اس مہمان کی مہمان نوازی میرے حصے میں ڈال دے۔ نبی علیہ السلام 2 مہینے پہلے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہم بارک لنا فی رجب، کہ اے ہمارے رب ہمارے لیے رجب کے مہینے میں برکت عطا فرما، وہ شعبان اور شعبان کے مہینے میں بھی برکت عطا فرما، وہ بلغنا رمضان اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مہینہ جو کہ مہینہ میرے اور تمہارے درمیان آنے والا ہے،
میرے دوستو جب کسی کے گھر کوئی مہمان پہنچتا ہے تو اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اب یہ مہینہ ہمارے درمیان آنے ہی والا ہے، 2 یا 3 دن غالباً ہمارے درمیان باقی ہے اور یہ مہمان ہمارے گھر پہنچنے والا ہے۔ ہمارے گھر یہ مہمان پہنچے گا، میرے دوستو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس مہمان کے آنے سے پہلے اس مہمان کا استقبال کریں۔ یہ مہمان وہ مہمان ہیں کہ نبی علیہ السلام اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور نبی دعا کر رہے ہیں تو اس سے آپ جان سکتے ہیں کہ اس مہینے کی عظمت کیا ہے، اور نبی کی عظمت کیا کہ جو میزبان اس مہینے کا اس مہمان کا انتظار کر رہا، ہر پوری دنیا تمام مسلمان مرد و عورت اس بات کی تمنا رکھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں نبی کو نہ دیکھ پائیں، کم از کم اتنا تو ہو کہ ہم خواب کے اندر نبی کی زیارت کر لیں، خواب کے اندر نبی کی زیارت کر لے۔ نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھنے والے صحابہ کرام اس درجے کو پہنچ چکے تھے کہ جنہوں نے ایک مرتبہ نبی کے اوپر نگاہ ڈال لی، ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا اور ایمان ہی کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے۔ میرے دوستو اگر کسی صحابی نے ایک نگاہ بھی نبی کے چہرے پر ڈالی ہے تو اس صحابی کے مقام کو پوری دنیا کے مسلمان مل کر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اگر پوری دنیا کے محدثین، پوری دنیا کے مفسرین، پوری دنیا کے علماء، پوری دنیا کے صلحاء، پوری دنیا کے عبادت گزار بندے اگر چاہیں کہ ہم نبی کے مقام کو پہنچ جائیں، میرے دوست صحابی کے مقام کو پہنچ جائیں، میرے دوست تو دور کی بات ہے، صحابی کے قدموں سے لگی ہوئی جو دھول ہے، جو خاک ہے، جو مٹی ہے، جو غبار ہے، یہ پوری دنیا مل کر صحابی کے پاؤں پر لگی ہوئی غبار کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ اتنا عظیم بندہ کہ نبی علیہ السلام اس مہینے کا انتظار کر رہے ہیں، تو میرے دوستو اس مہینے کے بارے میں اگر کچھ بیان نہ بھی کیا جائے اور نبی کی صرف یہ دعا لوگوں کو سمجھائی جائے کہ نبی 2 مہینے پہلے رجب کا چاند دیکھ کر کے دعا مانگ رہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، کہ ہمارے رب ہمارے لیے اس رجب کے مہینے میں برکت عطا فرما، ہمارے لیے اس شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، یعنی ہماری عمروں میں وہ وسعت عطا فرما، ہماری عمر اتنی دراز فرما کہ ہم اپنی عمر میں اس رمضان کے مہینے کو پا سکیں۔ گھر کے اندر جب کوئی مہمان آتا ہے تو کچھ مہمان اس انداز کے ہوتے ہیں کہ وہ میزبان کے اوپر بھاری نہیں گزرتی۔ ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی بڑا مہمان گھر کے اندر پہنچتا ہے تو میزبان نہ جانے کتنے پیسے اس کے اوپر خرچ کرتا ہے، اس کے لیے طرح طرح کے ناشتوں کے آئٹم لے کر کے آتا ہے، طرح طرح کے کھانے اس کے لیے تیار کراتا ہے، ہر میزبان اپنے مہمان کے لیے کرتا ہے، اور جس درجے کا مہمان ہوتا ہے اسی درجے کا اس کے لیے میزبانی کا انتظام کیا جاتا ہے۔ لیکن جو اچھا مہمان ہوتا ہے تو وہ چلتے وقت کرتا یہ ہے کہ میزبان کے جو بچے تھے ان بچوں سے ملاقات کر کے ان کے ہاتھوں میں پیسے تھما کر چلے جاتے ہیں، یعنی اگر میزبان نے 1000 روپے خرچ کیے تو یہ جاتے وقت اس کو 1000 روپے یا 500 روپے ان کے بچوں کے ہاتھوں میں دے کر کے چلے جاتے ہیں۔ میرے دوستو یہ رواج ہے، یہ طریقہ ہے آج کل کے مہمانوں کا۔ آج یہ مہمان بھی ہمارے درمیان 2 یا 3 دن کے اندر آنے والا ہے کہ جس کو رمضان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ میرے دوستو یہ مہمان جب میرے اور تمہارے گھر پر پہنچے گا اور جب یہ مہمان رخصت ہو کر میرے اور تمہارے گھر سے جائے گا تو کیا یہ بھی ہمیں کچھ نوازے گا؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ اتنی عظمت والا ہے کہ جو بندہ اس مہینے میں نفل پڑھتا ہے اس کو اجر و ثواب فرضوں کا دیا جاتا ہے، اور جو بندہ فرض نمازیں ادا کرتا ہے تو اس کی فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اب آپ پہلے یہ سمجھیں کہ فرض کا ثواب کتنا ہے۔ فرض کا ثواب روایت میں آتا ہے کہ اتنا ہے کہ 1 مرتبہ اگر بندے نے فرض نماز کا سجدہ کیا، مثال کے طور پر فجر کی نماز ادا کر رہا ہے اور فجر کی اس نے 2 رکعت ادا کر لی، تو ان 2 رکعت کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور ان 2 رکعت سے ہٹ کر یہ بندہ اب اگر ساری زندگی بھی نفل پڑھتا رہے تو ان 2 رکعت فرضوں کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔
کیوں؟ اس لیے کہ اس نے 2 فرض جو ادا کیے تھے یہ اللہ کے حکم پر کیے تھے، اللہ کی منشا کی وجہ سے کیے تھے، اللہ نے اس کے اوپر فرض کیا تھا، اس لیے اس نے 2 رکعت فرض ادا کیے تھے۔ اور اب جو یہ نفل ادا کر رہا میرے دوستو ساری زندگی بھی نفل ادا کرتا رہے لیکن ان 2 فرضوں کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس مہینے کے اندر جو بندہ ان 2 نفلوں کو پڑھ لیتا ہے کہ جن جیسے نفلیں اگر ساری عمر بھی پڑھے تب بھی فرض کا ثواب نہیں ملے گا۔ اگر کوئی بندہ اس مہینے کے اندر جو مہینہ میرے اور تمہارے درمیان آنے والا ہے اگر 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت 2 رکعت فرضوں کا ثواب اس کو عطا کرتے ہیں، اور اگر کوئی 2 رکعت فرض ادا کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو 70 فرضوں کے برابر اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ یعنی یہ مہمان ایسا مہمان ہے کہ جب یہ ہمارے درمیان سے جائے گا تو صرف اتنا ہی ہمیں اجر نہیں دے گا جتنا کہ ہم اس کے لیے جاگے، جتنا کہ ہم اس کے لیے تڑپے، جتنا کہ ہم نے اس کے لیے دعائیں کی، بلکہ یہ اس سے اتنا گنا اجر و ثواب ہمیں زیادہ دے گا کہ اگر ہم اس کو جوڑنے بھی بیٹھے تو میرے دوستو اس کو ہم کیلکولیٹ نہیں کر سکتے۔ یہ رمضان کا مہینہ اتنی عظمت والا ہے، ہر مہمان کا استقبال ہوتا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رمضان کا استقبال کریں۔ جو مہمان جس انداز کا ہو اس کا استقبال بھی اسی انداز کا ہوتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ عبادت والا ہے میرے دوستو، ہمیں اس مہینے کا استقبال بھی عبادت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ہمیں ابھی سے اب تو کل کا یا غالباً پرسوں کا دن باقی ہے، اگر 29 کی تراویح ہوتی ہے تو کل تراویح ہو جائے گی، اور اگر 30 کی ہوتی ہے تو انشاءاللہ پھر پرسوں تراویح ہوگی، اور اگر 29 کی ہو جاتی ہے تو آج کا دن اور کل کا دن پورے 2 دن بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے، 24 گھنٹے سے چند گھنٹے اوپر باقی ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کی ابھی سے تیاری شروع کر دیں، اور ہم رمضان المبارک کا ابھی سے استقبال شروع کر دیں، اور ہم یہ دکھا دیں کہ ہاں اب ہمارے درمیان، اب مسلمانوں کے درمیان وہ مہینہ آنے والا ہے کہ جس کا اجر و ثواب اتنا بڑھ کر ہے کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے معلوم کیا گیا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو برکتوں کا نزول ہوتا ہے اور 11 مہینے جو برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اگر ہم 11 مہینے کو اس مہینے کے ساتھ ملائیں تو کس طرح ملایا جائے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ رمضان المبارک کی برکات کو اگر 11 مہینوں سے آپ ملاتے ہیں تو یہ اس انداز سے ہے جیسا کہ سمندر کے ساتھ ایک قطرہ پانی ملایا جائے۔ یعنی جس طریقے سے سمندر کے سامنے ایک قطرے اور ایک بوند پانی کی کوئی حیثیت نہیں، میرے دوستو 11 مہینے کی برکات کی رمضان المبارک کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ گویا کہ ایسا مہینہ ہے جیسا کہ اللہ رب العزت نے میرے اور تمہارے لیے سیل لگا دی ہو، جنت کی سیل لگا دی ہو کہ آؤ عبادت کرو اور جنت کو حاصل کر لو، آؤ مجھے راضی کرو اور جنت کو حاصل کر لو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب روڈوں کے کنارے پر بازار کے اندر جب سیل لگتی ہے تو اس کے اندر ڈسکاؤنٹ ڈالا جاتا ہے، 10%، 20%، 30% تک ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے۔ سردی کا سامان ہے، گرم سامان ہے، دکان والے کو معلوم ہے کہ اب مجھے 6 مہینے ان کو سنبھالنا پڑے گا، 6 مہینے ان کی حفاظت کرنی پڑے گی، تو میرے دوستو وہ اس کو نمٹانے کے لیے کرتا یہ ہے کہ وہ سیل لگا دیتا ہے، اور وہ 60%، 70% سیل سے سامان کو بیچتا ہے۔ لوگ اس کے پاس ہجوم لگا لیتے ہیں کہ منگل بازار لگا ہوا ہے، بازار کے اندر سیل ہے، 500 والی چیز 200 میں مل رہی ہے۔ میرے دوستو اسی انداز کا یہ مہینہ ہے کہ یہ عبادت کے لیے سیل ہے، یہ اجر و ثواب کو اپنے بڑھانے کے لیے ایک سیل ہے کہ آپ مختصر سے عبادت پیش کریں گے، اللہ رب العزت ڈھیر سار اجر و ثواب پیش کرے گا۔ جیسا کہ سیل میں آپ مختصر سی نقدی
मुख्तसर पैसे वहाँ पर दे करके आते हैं और वो बंदा ढेर सारा सामान आपके लिए पैक कर देता है। मेरे दोस्तों, इस अंदाज से ये सेल का महीना है, गोया कि जन्नत की एक सेल लगी हुई है कि आओ और जन्नत की लिस्ट में अपना नाम लिखवा लो। मेरे दोस्तों, इस महीने की कद्र करने की कोशिश करो, इस महीने की कद्र करो। जो महीना आने वाला है उसके इस्तकबाल में हमें चाहिए कि हम आज से ही लग जाएं और आज से ही उस महीने के इस्तकबाल में लग जाएं, क्योंकि अब कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा वक्त मौजूद नहीं है। एक वक्त होता है बाजार के अंदर सामान के बिकने का कि जिसको हम सीज़न बोलते हैं। जब सीज़न होता है, किसी भी तरह का सीज़न हो, हाँ किसी भी तरह का बंदे का काम हो, जब सीज़न उसके सामने आता है तो मेरे दोस्तों उसके रात दिन के आराम में फ़र्क आ जाता है। दोपहर का टिफिन उसके पास पहुंचता है और वो टिफिन रखा रहता है। ग्राहक का हुजूम ऐसा होता है कि वो बंदा उस टिफिन को खोल कर भी नहीं देखता कि आया क्या था। इशा का वक्त हो रहा है और बैठे हुए जनाब आला खाना खा रहे, कोई मालूम करे कि ये खाना किस वक्त का है, तो वो क्या जवाब देता है कि दोपहर और शाम का एक साथ है। ना दोपहर का फ़र्क न शाम का फ़र्क। क्यों? इसलिए कि सीज़न चल रहा है। सीज़न के मौके पर ये नहीं देखा जाता कि दोपहर का खाना खाया या नहीं, शाम का खाना खाया या नहीं, बल्कि सीज़न के वक्त पर तो ये देखा जाता है कि आज कितने ग्राहकों के साथ डील हुई है, आज डील हमारी किस अंदाज से हुई, आज हमारा कारोबार किस अंदाज से चला। मेरे दोस्तों, ये महीना भी एक इबादत की सेल का और सीज़न का महीना है कि आप इसके अंदर अपने आराम को आगे पीछे कर लें। रात में आप कम सो लें, दिन में आप थोड़ा ज़्यादा कर लें, दिन में फिर कम कर लें। रात के आराम को 2-3 घंटे के अंदर आप निपटाने की कोशिश करें। मेरे दोस्तों, कोई भारी नहीं होगा अगर आप 1 महीने जाग करके और 11 महीने तक मेरे दोस्तों अपने लिए इस तरह कर ले जैसा कि किसी बंदे ने अपना अकाउंट जमा कर लिया है। मेरे दोस्तों, महीना आने ही वाला है, कोई ज़्यादा दूर नहीं। एक बात बतला करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, न जाने समझ में भी आएगी या नहीं। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि रमज़ान मुबारक का महीना आने के बाद वो इस महीने को इस अंदाज से गुजारते थे। 2 रिवायतें हैं। एक रिवायत है कि 61 कुरान करीम इस महीने के अंदर मुकम्मल पढ़ा करते थे। कितने कुरान करीम? 61 कुरान करीम। अभी हिसाब लगा के बताऊंगा 61 किस तरह होते थे। एक रिवायत में ही 63 कुरान करीम पढ़ा करते थे। उसका तरीक़ा क्या होता था? तरीक़ा ये होता था कि एक कुरान करीम दिन में मुकम्मल करते थे और एक कुरान करीम रात में मुकम्मल करते थे। अब 30 दिन का ये महीना, आप सोचें कि एक कुरान करीम दिन में मुकम्मल हो रहा और एक कुरान करीम रात में मुकम्मल हो रहा है, तो कितने कुरान हुए? 60 कुरान करीम तो ये दिन और रात के हुए। उस रिवायत के मुताबिक कि जिसमें आता है कि 61 कुरान करीम ख़त्म किया करते थे और 61 कुरान करीम पढ़ा करते थे, उस रिवायत के मुताबिक आता है कि रोज़ाना 1 पारा तरावी के अंदर पढ़ा करते थे। कितना पारा? 1 पारा रोज़ाना तरावी के अंदर। तो ये कुरान करीम तरावी वाला और 60 कुरान करीम रात और दिन के। और जिस रिवायत में 63 कुरान करीम आते हैं, उस रिवायत में 1 कुरान करीम दिन का होता था, 1 कुरान करीम रात का होता था और 3 पारे तरावी के अंदर होते थे। अगर कोई बंदा 3 पारे तरावी के अंदर पढ़ता है, 10 दिन में उसका कुरान करीम मुकम्मल हो जाता है और 1 महीने के अंदर उसके 3 कुरान करीम हो जाते हैं। तो गोया कि वो बंदा इस महीने को इस अंदाज से गुजारते थे कि न तो रात को आराम होता था न दिन को आराम होता था। सुबह से लेकर शाम तक कुरान करीम ही पढ़ते रहते थे। सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही ज़िंदगी तमाम होती है। सुबह हुई तब कुरान करीम हाथ में, शाम हुई तब कुरान करीम हाथ में। मेरे दोस्तों, इन लोगों की ज़िंदगी को देखकर महसूस होता है कि रमज़ान अब तक जितने भी हमारे सामने आए, हमने कुछ न किया, हमने तो अपना वक्त ज़ाय कर दिया। मेरे दोस्तों, अगर पिछला वक्त ज़ाय भी हो गया तो आगे आने वाला वक्त मौजूद है, इसकी कद्र करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर बंदे को इस महीने की कद्र करने की, मुझे भी और आपको भी सही अंदाज से इस महीने को गुजारने की तौफीक और ताकत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नमाज़
ہے۔